بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. جن آباد مومنین دوستوں نے اس عبادت میں تمام انتظام سلام فرمایا ہے، آپ تمام مومنین دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں. سب کی سائے جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے. بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو. خصوصی التجا ہے ہمارے رہنوئی مولانا سید حسن صاحب کا رات ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کی جلد سے جابی کے لیے ہمارے عزیز نے دعا کر کہا ہے. ان کی دعا اللہ مقبول فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھیے. ہمارے علام راج اسلام رہبر معظم قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. جنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا هذا الى یوم الدین و بعد یوم
الدين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الملعونين أجمعين من أول يوم القيامة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صلوات قريبا. سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان اعضاء کی اس سعی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دینا مسجد اعتدال ٹھہرائے. سورہ مومنون کی یہ 115 نمبر آیت، 18 نمبر پارہ اور 23 نمبر سورہ کا مسلسل اشرہ مجالس کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے کہ اللہ کا یہ پیغام حضرت انسان کے لیے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا سمجھتے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا سمجھتے تمہاری واپسی نہیں ہوئی. یعنی انسان بیکار نہیں ہے اور ہر حال میں انسان کو واپس جانا ہے. مسلسل میں نے عرض کیا واپس جانا ہے کہ وہاں دو ہی بات، ایک جنت ہے اور ایک جہنم. یا انسان نے جنت میں جانا ہے یا انسان نے جہنم میں جانا ہے. جہنم بھی اللہ ایسے نہیں بھیجتا. جہنم میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ اعمال کی ضرورت ہے. جھوٹ بولے، غیبت کرے، تہمت لگائے، بہتان باندھے، چوری کرے، خدا نہ خواستہ کوئی شراب پیے، زنا، یعنی کہ گناہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا. تو جو اللہ بغیر کچھ کیے جہنم نہیں بھیجتا تو جنت میں بغیر عادل اللہ ہے نا. میں نے اسی سے گفتگو کی، عادل اللہ ہے. تو جب کچھ یہ بات ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے جو عمل کی بات سے بھاگتے ہیں، ذرا ان کا دل گھبراتا ہے کہ مولانا عمل کی بات نہ کریں. اب ہمارے یہاں تو رواج نہیں ہے، ہم کسی کی بات نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو رواج نہیں کہ مسجد والے امام بارگاہ میں کھڑے ہو گئے سیف القلوب پڑھنا شروع کر دیں. ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہے کہ ہیر پڑھی جائے. سیف القلوب پڑھے وہ، ہیر پڑھے وہ جن کے پاس ناج البلاغہ نہ ہو، جن کے پاس صحیفہ سجادیہ نہ ہو، وہ پڑھے جو کچھ پڑھتے ہیں. لیکن جن کے پاس قرآن کے ساتھ ساتھ ناج البلاغہ جیسی کتاب موجود ہو، صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب موجود ہو، جہاں ایمان کی دعاؤں کا مجموعہ، جہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک رب کے آگے، اپنے رب کے آگے آپ نے کیسے ہاتھ کو پھیلانا ہے. رب سے مانگنے کا طریقہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، رب کے آگے اگر جھکنے کا سلیقہ جاننا چاہتے ہیں، تو پھر جائیے صحیفہ کاملہ کو پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ خالق کیا ہے. امام جیسا فرق، یہ جملے کا ہے اور نام ہے، اس میں صحیفہ کاملہ کیا ہے، اس کو کوئی غلط معنی نہ دے دیجیے گا. امام جیسا صحیح فرق، امام سجاد جیسا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے انا عبد ذلیل وانت رب جلیل، میں تیرا ناچیز بندہ ہوں، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، تو میرا رب جلیل ہے. تو جو رب آئمہ کے نظر میں ایسا ہے تو آئمہ کے ماننے والوں کی نظر میں کیسا ہونا چاہیے. میرے تیرے مولا یہ بول کے کہیں
کفا بعزن ان اکون لک عبدا، اللہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا بندہ۔ بڑی مہربانی، یہ مولا امیر المومنین کا جملہ ہے۔ کفا بعزن ان اکون لک عبدا، اللہ علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے۔ علی نے اپنی عزت کسی اور معاملے میں نہیں کی، علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ ان اکون لک عبدا، علی تیرا بندہ۔ بندگی ابدیت کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ ایمان کی بنیاد، اسلام کی بنیاد، ہر منصب الہی کی بنیاد کا نام ہے ابدیت۔ اگر ابدیت نہیں ہے تو انسان کوئی منازل طے نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے سید الانبیاء کے لیے آپ جو شہادت دیتے ہیں نماز میں، تشہد میں، پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ توجہ ہے میری طرف؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرا بندہ ورسولہ، اور تیرا رسول ہے۔ تذکرہ رسالت بعد میں ہے اور ابدیت کا ذکر پہلے ہے۔ وَإِلَّا آپ کر دیتے، پہلے رسول کا نام لے لیتے، پہلے منصب نبوت کے ذریعے پکار لیتے، لیکن آپ نے نہیں کہا اشہد ان محمدا عبدہ، میں شہادت دیتا ہوں محمد اس کا بندہ ہے۔ اگر علی اس کا بندہ ہو، محمد اس کا بندہ ہو، اور ہم اس کے بندے نہ بنیں۔ میں نے کل یہ عرض کیا تھا، اگر یاد ہو، کہ اللہ خود کہتا ہے عبدی کن لی اکن لکا، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جا، تو محتاج ہو کر میرا ہو جا میں غنی ہو کر تیرا ہو جاؤں گا، تو مخلوق ہو کر میرا ہو جا میں خالق ہو کر تیرا ہو جاؤں گا۔ جب میں تیرا ہوں گا تو پھر مانا کیا ہے؟ ہر شے تیری ہے۔ یہ ولی ہے، کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ اور رسول اسلام کو جب معراج کے لیے لے جایا گیا تو اس وقت بھی کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ نہیں کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات جو نبی کو لے گئی، بابرکت ہے وہ ذات جو رسول کو لے گیا۔ میں بات کہنا چاہتا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جو نبی کو لے گئی، بابرکت ہے وہ ذات جو رسول کو لے گئی، نہیں کہا بابرکت ہے وہ ذات جو عبد کو لے گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ کہہ کے بتایا کہ ابدیت کی معراج یہ ہے کہ اگر عبد ہے تو پہنچ سکتا ہے۔ توجہ ہے، گھبرا تو نہیں کہے؟ ذرا بلند آواز سے سلوات پڑھیے۔ اب بننا ضروری ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے اسلام و ایمان کے کوئی مدارج حاصل کرنا، تقویٰ کے مدارج کو حاصل کرنا، کسی مقام پہ، روحانی مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے تو اسے عبد بننا ہوگا۔ اور عبد کہتے کسے؟ آپ کہہ سکتے ہیں مولانا آپ نے بڑا تذکرہ کیا عبد کا، عبد کے معنی تو بتائیے، عبد کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ تو علماء سے جب پوچھا گیا کہ عبد کے معنی کیا ہیں تو علماء نے کہا ہم عبد کا معنی نہیں بتا سکتے، ہم عاجز ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ عبد
اور پھر خود فرماتے ہیں کہ ہاں ہم تمثیل پیش کر سکتے ہیں، اس تمثیل کو آپ سامنے رکھ لیجئے تو آپ کو کچھ نہ کچھ حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اور وہ تمثیل کیا دی؟ ذرا محبت فرمائیے گا، کس سے عقد کیا ہے؟ تو وہ تمثیل دیتے ہیں جب لوہار اپنی بھٹی کو شدت دیتا ہے آگ کی اور ہوا کی، اور اس میں ایک لوہے کا ٹکڑا رکھ دیتا ہے، تو وہ لوہے کا ٹکڑا آگ کی شدت اور حدت کی وجہ سے ایک وقت اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ دیکھنے والا آگ اور لوہے میں کیا ہے؟ آگ اور لوہے میں فرق پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آگ ہے یا لوہا، سمجھے گا وہی گولا ہے جو جل رہا ہے آگ کی طرح۔ کہتے ہیں جب لوہا اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ آگ اور لوہے کی تمیز اور فرق نہیں رہتا، اس وقت اس لوہے کو عبد کہا جاتا ہے، عبد کہا جاتا ہے۔ عبدی کن یا کن کا جب بندہ ایسا ہو جائے گا تو پھر اللہ اس کے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ تو بندہ بننا ضروری ہے۔ اسی لیے چونکہ علی بن ابی طالب سمجھتے تھے کہ میں عبدیت کے مقام پہ ہوں، اس لیے کہ کفا بعزتنا ان اکون لک عبدا، اللہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے رنگ کے علاوہ میرے اوپر کوئی رنگ نہیں ہے، تیری رضا کے علاوہ میری کوئی اور رضا نہیں ہے، تیری چاہت کے علاوہ میری کوئی چاہت نہیں ہے، تیری منشا کے علاوہ میری کوئی منشا نہیں ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ آخر دیکھیے نا کہ آسان مرحلے نہیں، جب رسول اسلام نے بلایا علی بن ابی طالب کو ادھر آئیے، آئے، حضور کیا ہے یہ دیکھ رہے ہو؟ گردن اٹھائی، دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی تو آئی، یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں بندے ہیں تلواریں لے کے آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ سب مجھے مارنے آئے ہیں، توجہ ہے میری طرف، یہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں، ہاں میں دیکھ لیا ہے، کا حکم یہ ہے کہ تو میرے بستر پر سو جا۔ نہیں بول رہا چلے ہجرت کی بات آپ کے سامنے ہے، حکم یہ ہے کہ تو میرے بستر پہ سو جا، بس سوال اتنا کیا یا رسول اللہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور فرمایا اور کوئی بات نہیں کیا، یا رسول اللہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے کہا علی اگر تو سوتا ہے تو میری جان بچتی ہے۔ علماء نے کہا جب یہ سنا تو رسول ہوئے زمین پہ پہلا سجدہ شکر ادا ہوا ہے جو علی بن ابی طالب نے کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند آواز سے سلام پڑھیں۔ یہ آسان رسول کون ہے کائنات میں جو جس نے اس طرح رسول کی زندگی کے لیے اپنی زندگی کو برباد کیا اور بڑے اطمینان کے ساتھ سو، اور کیوں نہ سوتے؟ ابو طالب کی تربیت کا حصہ تھے، نہیں غور فرمایا؟ حضرت ابو طالب کی تربیت کا
یہ حصہ تھے، اور یہ حضرت ابو طالب نے اسی طرح قربان چڑھایا، کبھی جعفر کو لٹایا، کبھی طالب کو لٹایا، کبھی عقیل کو لٹایا، کبھی علی کو لٹایا، اور علماء نے لکھا فقط بیٹوں کو نہیں، کبھی خود بھی بستر رسول پر لیٹ جایا کرتے تھے کہ اگر آج کی رات کوئی دشمن حملہ کر دے تو ابو طالب کٹ جائے، طالب کٹ جائے، عقیل کٹ جائے، جعفر کٹ جائے، علی کٹ جائے، بچ جائے تو محمد کٹ جائے۔ اگر بچ جائے محمد بچ جائے۔ عجیب ہے، جو اس طرح اپنی زندگی قربان کر رہا ہے وہ کافر نہیں، اور فرمایا وہ کافر، اس کا ایمان ہی نظر نہیں آتا جو کل ایمان کا باپ ہو، اس کا ایمان ہی دکھائی نہیں دیتا۔ اسی پہ اعتراض، بات تو پھر کچھ اور ہے، اور وہ بات بھی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ علی کا باپ ہے۔ اسی لیے وہ ابو طالب جو دروازے پہ کھڑے ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگائے، قم یا سیدی و مولائی و بلغ رسالت ربک، اٹھیے اٹھیے میرے سید و سردار، میرے آقا اپنے رب کا پیغام پہنچا۔ بھتیجا نہیں کہا، بیٹا نہیں کہا، بلکہ آقا کہا، مولا کہا، سید کہا، سردار کہا۔ بنا کوئی رسول کو جو کافر ہو وہ آقا مولا سردار کہے گا اور وہ اجازت دے گا؟ ابو لہب بھی تو چچا تھا، نہیں غور فرمایا توجہ ہے یا نہیں؟ کہتے تھے چچا تھے اس لیے یہ کر رہے تھے، تو پھر چچا تھے تو ابو لہب بھی تو چچا ہی تھا۔ اس کا معنی یہ ہو کہ یہ چچا والی بات نہیں، اگر چچا رشتہ اتنا اہم ہوتا تو پھر تبت یدا ابی لہب وتب ہوتا۔ اللہ کی نگاہ میں رشتے اہمیت نہیں کرتے اور رکھتے، رشتے کی بات نہیں ہے۔ سو گئے بستر پر، اور علماء نے لکھا ہے کہ اطمینان کی نیند سوئے علی ابن ابی طالب، کوئی بے سکونی نہیں، حالانکہ دیکھ رہے تھے تلواریں نظر آ رہی تھی، بندے کھڑے ہیں، منصوبہ بندی ہو گئی ہے کہ آج رسول کو کاٹ دینا ہے، مار دینا ہے۔ لیکن میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ آج رسول کے ساتھ بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں رسول ہمارا، توجہ ہے یا نہیں؟ رسول ہمارے جیسا، ہم رسول جیسے۔ میں کہتا ہوں اسی واقعہ ہجرت کو اٹھا کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا رسول کس جیسا ہے اور کون رسول جیسا ہے۔ رسول کس جیسا ہے اور کیا پتہ نہیں چل رہا؟ نہیں تو مجھے تاریخ بتائے جب علی کو بلایا گیا اور رسول اس گھر سے نکلے، کسی نے رسول کو نکلتے دیکھا؟ اگر دیکھتے تو راستہ نہ روک لیتے، اگر دیکھ لیتے تو پھر وہ سارے کام نہ کر لیتے۔ تو رسول کو کسی نے جاتے نہیں دیکھا۔ تو اگر یہ سوال یہاں ہے تو پھر میں سوال یہ بھی اٹھا سکتا ہوں، اگر رسول کو جاتے نہیں دیکھا تو پھر علی کو بھی کسی نے آتے نہیں دیکھا۔ یا تو کوئی بتائے کہ علی کو بھی آتے کسی نے دیکھا ہو۔ اگر رسول گیا ہے کسی کو پتہ نہیں چلا تو علی بھی جب آئے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جیسے رسول بستر سے اٹھا کسی کو پتہ نہیں چلا، جیسے علی سویا بستر پہ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو پھر میں رک کے یہاں بات کہہ دوں، ایک جو رسول ایک رات کے لیے اپنا بستر کسی اہل غیرے کو دینے کے لیے تیار نہیں تو اپنی خلافت دے دے گا۔ علی کے علاوہ وہ اسلامی ریاست ان کے حوالے کرے گا؟
وہ اسلامی حکومت ان کے حوالے کرے گا. علی اطمینان کی نیند سو گئے اپنے ٹائم پہ. نظریں پوری کے بستر پہ وہ علی سویا. ایک دوسرے کو بتاتے گئے, گیا نہیں کہیں, نکلا نہیں کہیں, ادھر ہے. اگر کوئی لیٹ بھی آیا اس نے اشارے سے کہا ہاں, انہوں نے کہا وہ سویا ہوا ہے, لیٹا ہوا, سب نظر آ رہا ہے. لیکن جب پھلا کے گئے اور چادر کو اٹھایا دیکھا پیغمبر نہیں ہے, علی ہے. توجہ ہے, دیکھا پیغمبر نہیں, علی. کہا یہ کیا, یہاں تو پیغمبر تھا. وہ کام گئے, کہا اگر تھا تو لے لو, یہاں تو میں ہوں. وہ چلنے والی تلواریں اٹھ بھی نہ سکی. مجھے اتنی جرت کے ساتھ آئی ہوئی تھی, جنہوں نے گھیر رکھا تھا رسول کے گھر کو, وہ اٹھ بھی نہ سکی. علی وہ جلی تھا, علی وہ شیر خدا تھا. بھائی بستر پہ لیٹا ہوا ہے, سارے گھیرے کھڑے ہیں, سارے مل کے حملہ کر سکتے ہیں, لیکن جرت نہیں ہے کہ حملہ کریں, اس لیے کہ ان میں وہ جرت ہے ہی نہیں. کہ کہاں رسول, کہاں جا رہا, لے لو. پہلا سجدہ شکر اس روح زمین پر علی بن ابی طالب نے کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے اس لائق سمجھا. اچھا ایک بات اور بھی سن لیجیے, میں چلو بات آئی ہے تو کیا کریں. رسول جب جا رہے تھے, رسول نے کہا علی یہ دو امانتیں, دو قسم کی امانتیں ہیں. ایک ہے فواتح, سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے, ایک ہے فواتح, اور دوسری یہ جو کافر اور مشرکین مکہ ہیں ان کی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں, یہ تم نے ان کی دینی ہے. فواتح یعنی کچھ, فاطمہ نام کی بیوی ہے جس میں جناب زہرا بھی ہے, دوسری بیویاں موجود ہیں, ان کو مدینے لے کے آنا ہے, اور یہ کفار اور مشرکین کی امانتیں ہیں, انہیں دے کے آنا ہے. اچھا ایک اچھی بات ہے, دیکھیے میں نے اس سے بھی عرض کیا تھا کہ امانت اور صداقت کی گواہی لے لی تھی نا. جب پروگرام بن رہا تھا رسول کو کاٹنے کا, ان مشرکین اور کفار کی امانتیں رسول کے پاس تھی. ذرا سنیے کہ بات کہنا چاہتا ہوں, رسول کے پاس تھی, لیکن مجھے, میں دعویٰ کر کے آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں, مجھے دکھائیے کسی بڑی سی بڑی کتاب یا چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی کسی نے لکھا ہو کہ کسی نے کہا ہو کہ پروگرام قتل کرنے کا بعد میں بنانا, پہلے جو امانتیں ہماری پڑی ہیں وہ لے لی جائے. کیونکہ اگر یہ قتل ہو گیا, اگر یہ مر گیا, تو پھر جو امانتیں ہماری ہیں وہ کون دے گا. کسی نے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ پروگرام قتل کا بعد میں بنانا, پہلے امانتیں لے لو. یہ تذکرہ نہ کر کے پتہ چلا کہ انہیں یقین تھا محمد کٹتا کٹ جائے, ہماری امانتیں ضائع کر دیں. اتنا یقین تھا, اتنا یقین تھا. تو ایک امانتیں یہ تھی جو کفار اور مشرک, ایک امانتیں وہ فواتح کو لے کے آئیے. تو اس کو اس لفظ میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک خارجی امانتیں تھیں جو کفار اور مشرکین کی تھی, ایک داخلی امانتیں تھیں جو اپنی تھی. تو جو رسول ایک امانتیں غیر امین ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں, اللہ کو سلام. کفار کی امانتیں تھی نا, مشرکین کی امانتیں, چلو داخلی امانت رکھ لیتا, وہ کفار کی امانتیں کسی کو دے دیتا, بھائی کہ تم دے دو, میرے بعد دے دینا. نہیں دی, سوائے علی کو سنا بھی بستر پہ علی کو رہا ہے, اگر کٹ جائے تو کٹ جائے. اگر کفار نہیں, آپ سمجھیں, کفار کو یقین ہے کہ محمد کٹ جائے ہماری امانتیں زیادہ یہ ضائع نہیں ہوں گی. رسول کو یقین ہے علی ذبح ہو جائے میری امانتیں پہنچے. بات سمجھے, ایک کفار کا یقین ہے
ایک رسول کا یقین ہے. کفار کو یقین ہے رسول پر اور رسول کو یقین ہے علی پر. ذرا علی کی عظمت کو تو دیکھیے, وہ علی. تو پھر میں کہہ رہا تھا جو آپ کی خدمت میں, جو رسول کفار اور مشرکین کی امانتیں علی کے علاوہ کسی غیر امین ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں, وہ رسول اللہ کی امانت دین الہی کو کسی غیر امین ہاتھ میں دے کے چلا جائے گا. یقیناً وہ رسول بندوبست کر کے جائے گا, ایسے نہیں. اسی لیے میرے علی نے کہا, 4 جملے ہیں اور آج کی مجلس میں اسی پہ تمام کروں گا, کل انشاءاللہ بات آگے چلے گی. کفا بعزن ان اکون لک عبدا, اے اللہ علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا. اور دوسرا جملہ کیا کہا, وَكَفَا بِفَخْرًا ان تکون لی ربن, اور علی کے لیے مقام فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ سلام. وَكَفَا بِفَخْرًا ان تکون لی ربن, علی کے لیے مقام فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے. احد کو مقام فخر نہیں پیش کیا, خیبر کو مقام فخر پر اور پیش نہیں کیا, شب ہجرت بستر پہ سونے کو مقام فخر پیش نہیں کیا. پیش کیا تو اس لیے کہ تو میرا, میں تیرا بندہ, تو میرا رب. میں نے شاید پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں کسی میں کہا تھا کہ علامہ طالب جوہری خدا غریق رحمت کرے, وہ ارشاد فرمایا انہوں نے ایک مجلس میں کہ مجھے نصیری کیوں نہیں اچھے لگتے. میں نصیریوں سے پیار نہیں کرتا, مجھے نصیری بڑے برے لگتے ہیں. اور خود جواب دیتے ہیں, کہتے اس لیے کہ وہ میرے علی کے رب کو نہیں اور فرمایا توجہ ہے, کہا چونکہ میرے علی کے رب کو نہیں مانتے اس لیے میں نصیریوں کو نہیں مانتا. اب یہ آپ پر ہے, اگر علی سے محبت ہے تو پھر علی کے رب سے بھی محبت ہونی چاہیے. علی کا رب کفا بعزن ان اکون لک عبدا, علی کی عزت اس میں کہ میں تیرا بندہ. وَكَفَا بِفَخْرًا ان تکون لی ربن, اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. یہ 2 جملے کہہ کے اگلے 2 جملے سنیے اور میں مجلس کو مسائل کی طرف لے جاؤں. الہی انتا کما احب, پکار کے کہا اے اللہ, علی کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ویسا ہے جیسا علی نے چاہا. الہی انتا کما احب, اللہ تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے. فاجعلنی کما تحب, اب علی کو ویسا بنا جیسا تو چاہتا. اللہ کو سلامت اللہ. نعرہ تکبیر, یہ 4 جملے اگر ہم علی بن ابی طالب کے اپنے پلے میں باندھ دیں تو میں سمجھتا ہوں کسی درس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ 4 جملے کہ علی اپنی عزت کہاں سمجھتا ہے, علی اپنا فخر کہاں سمجھتا ہے, علی کی دعا کیا ہے,
علی کی نگاہ میں اللہ کیا ہے؟ الہی انت کما احب، اللہ تو میرا ویسا اللہ جیسا علی چاہتا ہے۔ اور آخری دعا کیا تھی؟ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، اب مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ مجھے بتائیے تو صحیح، علی کو ماننے والوں، کیا علی کے کمال میں کوئی باقی بات تھی؟ کوئی اور مسئلہ ہو تو شاید ہم مجھ سے نہ پوچھیں، اپنے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کیا علی جس مقام پہ اور جس صفات کے حامل تھے کوئی بات آدھی اب پیچھے باقی تھی؟ اگر نہیں تھی پھر بھی علی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے ویسا بنا، ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، جیسا تو چاہتا ہے۔ اور علی والا ویسا بننے کے لیے تیار نہیں، وہ آج خدا سے بھاگ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا مذہب اور مکتب سواد کی زد پر ہے۔ اگر تیسری مجلس یادوں میں نے کہا تھا، سوال اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے، اور اسی دین کی بقا کے لیے، کل میں بات چھوڑ رہا ہوں کل پہ، اسی دین کو بچانے کے لیے، اس کلمے کو بچانے کے لیے، اس شریعت کو بچانے کے لیے، اس مذہب کو بچانے کے لیے، اس رسالت کو بچانے کے لیے، اس نبوت کو بچانے کے لیے، اس امامت کو بچانے کے لیے کربلا آباد ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ کربلا کسی اور چیز کے لیے آباد نہیں کیا گیا تھا، یہ جو کربلا میں جو قربانیاں ہو رہی ہیں یہ کسی اور وجہ سے نہیں تھی، یہ قربانیاں اسی لیے دی جا رہی تھی کہ میرے بابا کا کردار اور میرے نانا کا کردار بچ جائے۔ یہ قربانیاں اسی لیے دی جا رہی تھی تاکہ لوگ جو میرے بابا اور نانا کا کردار چھوڑ چکے ہیں اس کردار کو اختیار کر لیں۔ اسیر بسیرت جدی و ابی، امام کہتے ہیں میں تو مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ لوگ میرے بابا اور نانا کا کردار چھوڑ چکے ہیں، میں ان کا اسیر بنانے چلا ہوں۔ اصلاح امت جدی و ابی، میں تو اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے بابا اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ اور میں یہ جملے سنا رہا ہوں، کل میں اس کی تشریح کروں گا۔ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، میں مدینے سے اس لیے نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ میں نے تو اسی لیے اس کے آگے سر نہیں جھکایا اور اس کی بیعت قبول نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ جبکہ وہ شارب الخمر ہے، تارک الصلاۃ ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا ہے۔ پیغمبر کی شریعت ایسی نہیں ہے، اس شریعت میں جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ اس حلال کو حلال رکھنے کے لیے اور حرام کو حرام رکھنے کے لیے حسین مدینے سے نکلا کربلا پہنچ گیا۔ اور میں نے پہلی مجلس یا دوسری میں کہا تھا کہ حسین کو جو بھی قیمت دینی پڑے گی دے گا۔ آج ایک اور انداز سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ حسین مدینے سے ہتھیار اور فوج لے کے نہیں چلا، بلکہ وہ سامان لے کے چلا جس کی کربلا میں ضرورت ہے۔ اگر لڑنے کی جاتا تو فوج تیار کرتا، نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر حکومت کے لیے جاتا، سلطنت کے لیے جاتا، اقتدار کے لیے جاتا تو پھر کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مکے تو فقط اس لیے گیا تھا کہ چاہے امن ہے اور میں محفوظ ہو جاؤں، لیکن مکے میں بھی جب رہنے نہ دیا گیا تو عراق کی طرف رخ کیا، اور وہ بشارت جو پیغمبر نانا دے چکے تھے اور آپ نے مدینہ سے نکلتے ہوئے نان دادی سلمہ کو یہ کہا تھا کہ جو شیشی میرے بابا نے نانا نے دی تھی وہ سنبھال کے رکھنا۔ اور جناب ام سلمہ کی یہ عادت تھی، جناب ام المؤمنین کی یہ عادت تھی، اور جناب ام سلمہ روزانہ بتاتی تھی، روزانہ دیکھنا
خواب کو آ کے نماز پڑھنی، آ جانا خواب کو دیکھنا، نماز پڑھنی، آ جانا خواب کو دیکھنا، اور عاشور تک دیکھتی رہی۔ اور ایک ٹائم آتا ہے جہاں وہ خواب خون میں تبدیل ہوتی ہے، مدینہ میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حسین قربانیاں دے بیٹھا۔ آپ نے سن لیا اور میں نے پڑھ لیا۔ میں چاہتا ہوں آج ایک ایسی قربانی کا تذکرہ کرنا آپ کے ذہن میں آئے جسے قاسم کہا جاتا ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ جو عرض کرنے لگا ہوں خدا خلیق رحمت کرے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے۔ کہتے ہیں واہ قاسم تیری قسمت کہ جو تجھے نام بھی ملا تو اسی طرح تقسیم ہو گیا۔ تین افراد کربلا میں ایسے ہیں جن سے آقا حسین کو بڑا پیار ہے، بس زیادہ سے آپ کو نہیں دوں گا۔ تین افراد کون سے؟ ایک قاسم، ایک اکبر، ایک عباس۔ کہا کرتے تھے امام حسین کہ جب مجھے بھائی کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تو میں قاسم کو دیکھ لیا، جب میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تو میں اکبر کو دیکھتا تھا، اور جب مجھے باپ کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تو میں عباس کو دیکھتا۔ یہ تو ذرا حسین سے پوچھو نا، قاسم اور اکبر اور عباس کی شہادت کا۔ انشاءاللہ میں ان شہادتوں کے جملے کہوں گا۔ آج قاسم کے بار بار آتا ہے چچا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ سنے کے جملہ زیادہ لمبا مسائل نہیں پڑھوں گا۔ چچا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ کیسے دی حسین اجازت؟ اپنے بھائی کی نشانی کیسے دے؟ کبھی کوئی بہانہ بنا کے، کبھی کوئی بہانہ بنا کے، کبھی کوئی بہانہ بنا کے ٹال دینا، نہیں دے رہے تھے اجازت۔ ماں بھی پریشان ہے، قاسم تو ابھی تک نہیں گیا، قاسم تو ابھی تک نہیں گیا، تیری ماں کیا جواب دے گی؟ کچھ بیویاں کربلا میں بڑی تڑپتی رہی، لیلا، رباب، فروا، اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کے لیے ان کے اندر عجیب تڑپ تھی۔ جب بھی قاسم نے آنا بی بی نے کہنا قاسم ابھی تو زندہ ہے، قاسم ابھی تو موجود ہے، قاسم ابھی تو گیا نہیں۔ آخر ایک دفعہ آیا اور آگے کہا اماں میں تو بار بار جا رہا ہوں، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ ایک دفعہ یاد آیا کہ بابا نے بچپن میں ایک تعویذ باندھا تھا، اور بڑی جلدی چل رہا ہوں، بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا، اور وہ تعویذ باندھتے ہوئے بابا نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ بیٹا کہ میں تعویذ باندھ رہا ہوں، یہ اس وقت کھولنا جب تو سمجھے سب سے زیادہ مشکل تیرے اوپر آئی ہے، جب سب سے بڑی مصیبت آئے نا اس وقت اس تعویذ کو کھولنا۔ خود ہی سوچا کہ آج کربلا سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں، عاشور سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں ہے، جب مارے گا اور میرا چچا اکیلا رہ رہا ہے اور اتنی فوج کھڑی ہے، اس سے بڑی مصیبت کا مشکل کا وقت کب آئے گا؟ فوراً اس تعویذ کو کھولا ماں کے سامنے، اور جب تعویذ کو کھولا تو کیا دیکھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا قاسم جب تجھے تعویذ کھولے گا اس وقت تم عاشور کے دن کربلا میں ہوگا، اور میرا بھائی نرلا آداب میرا گرا ہوگا۔ قاسم اگر میں ہوتا تو میں اپنی جگہ پہ اپنی قربانی پیش کرتا، بیٹا میری جگہ پہ اپنی قربانی پیش کرتا۔ اجر کو من اللہ، بس آخری جملے اجر کو من اللہ، بیٹا اپنی قربانی میری نیابت میں پیش کرنا۔ ارے ماں کو خط دکھایا، دونوں نے پڑھا، جلدی جلدی خوشی لے کے اس خیمہ میں آیا جہاں حسین جس خیمے میں کرسی پہ بیٹھے۔ چچا چچا چچا، ہاں بیٹا کیا بات ہے؟ چچا یہ دیکھیے، یہ دیکھیے میرے بابا کا ایک تعویذ تھا جو مجھے انہوں نے اس بازو پہ باندھا تھا،
اور مجھے چچا کہا تھا کہ قاسم جب سب سے زیادہ مصیبت کا شکار ہو اور مشکل پڑے تو اس وقت تعویذ بولنا. چچا میں نے اب یہ بولا ہے, اب خود ہی پڑھ لیجیے. اب جو پڑھا مجھے لکھا ہوا دیکھا کہ قاسم میرا بھائی نہ رویا نہ روتا, میں روتا تو قربانی دیتا. قاسم میری جگہ پہ تو نے اجر کو ملنا. اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. چچا نے اجازت دیجیے, میرے مولا نے اپنے بھائی کے خط کو چوما, آنکھوں کے ساتھ لگایا, یقیناً کہا ہوگا حسن بھیا, حسن بھیا میں تیرا شکریہ ادا کرتا. بس زیادہ مانو حسینی کھڑے ہو کے قاسم کو اجازت دی. آخری جملے ہیں, کھڑے ہو کے قاسم کو اجازت دی. جا قاسم بیٹا اللہ کے حوالے. قاسم تلوار لے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے آئے فوج اشکیا کے درمیان. اور ایسی جنگ کی, آخری جملے, ایسی جنگ کی کہ پشتوں پہ پشتے ڈگا دیے. کسی نے زور سے آواز دی, یہ کوئی بکار زیادہ نہیں ہے, یہ سبزی فروش کا بیٹا نہیں ہے, یہ علی کا پوتا ہے, یہ ایسے مرنے والا نہیں ہے, اسے گھیر کر مارو. اب جب یہ نعرہ سنا پوری فوج نے گھیر لیا. کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا. ایک وقت آیا کہ قاسم زین سے زمین پہ آیا, آواز بلند کی, یا مری ادرکنی او چچا. اجر کو ملنا. بس آخری منظر, او چچا میری مدد کو پہنچیے. جیسے ہی آواز کو سنا حسین آئے, حسین آئے. نقل صاحب کا جملہ کہہ رہا ہوں. نقل صاحب کہتے ہیں مگر کیا ہوا, آقا کے آنے سے پہلے شمال کے گھوڑے جنوب کی طرف, جنوب کے گھوڑے شمال کی طرف دوڑ چکے تھے. قاسم تقسیم ہو چکا. آیا حسین, کپڑے کو بچھایا اور قاسم کے ٹکڑے, بس آخری جملے, قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور اس چادر میں رکھے, رکھ کے کٹڑی باندھ کے قبر پہ رکھے. حسین خیمہ گاہ کی طرف چلا اور جب خیمے پہ پہنچا نا آواز دی, یا زینب, یا رقیہ, یا ام کلثوم. دو مقام ہے جہاں حسین ابن علی نے بہنوں کو پکارا لاشوں کی وجہ سے. ایک جب اکبر کا لاشا لے گیا اور دوسرا جب قاسم کا لاشا لے گیا. اور لاشا تو نہیں کہا جا سکتا, یہ ٹکڑے لے کے آیا تھا. اور علماء نے لکھا بیوی نے آ کے سہارا دیا, حسین نے آ کے گٹھڑی کو کھولا. بس آخری جملے, یہاں ہمارے یہاں یہ تابوت لایا جاتا ہے اور یہی تو تابوت ہے جو حسین لے کے آ رہے تھے. اب اس لاشے کو ترتیب دیا, ایک ایک ٹکڑا رکھتے گئے, ایک ایک ٹکڑا جوڑتے گئے. اور جوڑنے کے بعد آخری جملے ہیں, حسین نے کیا کیا, ایک طرف اکبر کی لاش کو رکھا, دوسری طرف قاسم کی لاش تھی, درمیان میں پتلے جاتے ہیں. ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھتے ہیں, دوسرا ہاتھ قاسم کے ٹکڑے پہ رکھتے ہیں. سر اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کے کہا, اللہم تقبل منا هذا القربان, اللہ میری قربانی کو قبول کر. ماتم حسین. لگا تے ڈگ پاؤنا